نگاہ ڈالی دروازے کے آگے پھر دروازہ ہے، ایسے جھانک کے جو دیکھا کہ میرا مقصود کہاں ہے، جس کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ یار پردہ دار کہاں ہے۔ دیکھا اتنا بڑا چاند سا چہرہ، مسحری بچھی ہوئی، اوپر ایک بوڑھا بزرگ سفید دودھ کی طرح داڑھی، اور یہ بھویں بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کے آنکھوں پہ آئی ہے، پر چہرے کا نور ہے کہ آفتاب و ماہتاب شرمائے ہے، مکھ محبوباں دا بیت اللہ۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں مکھ محبوباں دا بیت اللہ، او محراب اچیرے، کرن نماز نیازاں عاشق سجدے دین چفیرے۔ ماہتاب و آفتاب سا مکھڑا ایسے دیکھ کے کہنے لگے، اب اپنا حال دیکھا، قمیص تھا ٹاکیاں بھی ٹاکیاں ہو گئی، بال بڑھتے بڑھتے نہ کوئی ان کا آہنگ رہا نہ رنگ رہا، بال زلفیں بڑھتے بڑھتے ایسے اجڑی اجڑی زلفیں، پھٹا ہوا جگہ جگہ سے قمیص جو دھوتی لپیٹ رکھی تھی، ٹاکیاں ٹاکیوں میں اپنا یہ حال، اور ادھر وہ صاحب کمال۔ ظاہر ہے بندہ دیکھ کے ہی کسی کو اپنی کیفیت، اب اپنے آپ کو دیکھیں تو دروازے کے قابل نہیں، ادھر دیکھیں تو وہ وقت کا بے تاج بادشاہ جلوگر ہے۔ اللہ اکبر، حوصلہ کر کے ضرورت مند جو ہے، حوصلہ کر کے دربان سے سر چھپایا، پہلے دروازے سے گزر کے دوسرے دروازے پہ جو آیا، بابا بیٹھا تھا، ایسے دیکھ کے مسکرایا، اے دوجا چن کدھروں چڑھایا۔ اب تیر نشانے پہ لگا، اشارہ کیا، آ نہ گھبرا۔ حضرت صاحب تسی ذرا میرے سامنے بیٹھو نا، چنگی بلی دولت تے چھپ کے بیٹھی، قبلہ فیض صاحب ادھر بیٹا جگہ دو۔ اب پہنچے حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی کے قریب۔ ظاہر ہے حالت تو میں نے بتا دی کیا تھی، اڑی اڑی سی زلفیں، یہ کھلی کھلی سی زلفیں، اڑی اڑی رنگت، پھٹے پھٹے گیس کپڑے، اٹی اٹی مٹی میں زلفیں، لیکن آگے جو بیٹھا اس شہنشاہ نے استقبال کمال کیا، اٹھے اپنے تخت سے، کھڑے ہو کے بازو کو پھیلایا اور پکڑ کے گلے لگایا، شکر ہے تو آیا۔ واہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ خواجہ غلام فرید کہتے تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، سہجو خن کی چائی سوکاں، نند نمامن کھیر مولا ماڑ وسایا، رانجن میرا میں گھر آیا۔ اللہ اکبر، ملے جیسے صدیوں کے بچھڑے، ساتھ بٹھایا، کتھوں آیا کتھوں آیا، اے بھی پڑھ لکھ کے آیا، انہیں بھی تیر تک کے چلایا۔ کہنے لگے از نواحی پاک پتن، جیتھے وسدا تھی نا انہاں دا سجن، او دکھ دی رگ تے رکھی انگلی، جے بندہ کوئی میرے ملن والے نو، او بھاویں بیٹھا ہوئے سیال کوٹ، اتھے جا ملے تے او پوچھے رہن والا ہوئے بھاویں ٹھوکر نیاز بیگ دا، تے او پوچھے کتھوں آئے، انہیں آکھنا ہے خان صاحب کو لو،
تے مینوں جد بھی پولیس والے روک دین تو کتھوں دا خطیب ہے میں آدھا داتا اگو آدھا نگر نہیں سمجھ آئی کیونکہ میں ہر رات سفر میں ہوتا ہوں الحمدللہ رات کو بھی میں تلا گنگ سے فارغ ہوا 2:15 بجے پھر یہ بھی میری عادت ہے گاڑی میں خود چلاتا ہوں پھر وہاں سے گاڑی نکالی اور میرا جو شیر ہے نری ہیر پھیر ہے بس ادھر میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اس کو میں نے کل کہا میں نے کہا کھا پھر کھا ایک جگہ پہ کھلایا پھر دوسری جگہ پہ پہنچے اتھے مکھڈی حلوہ تے نال چاول میں کہا شیرا کھا پھر کھا ہن تسی مینوں اے دسو تے میری حالت پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر جو کھائے گا وہ تقریر کیا فرمائے گا بس میرا کام ہے انگلی لگانا میرے خلیفہ صاحب کا کام ہے پورے تھال کو چٹ کر جانا پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے اب میں بھی ظاہر ہے اب گاڑی چلا رہا ہوں اس کو دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ بندے دیا پترا فرنٹ سیٹ کے بیٹھے خراٹے پہ مارتا ہے اللہ اکبر صبح پہنچا تقریباً 7 بجے پھر ظاہر ہے پھر اب ادھر بھی پہنچ گیا ہوں وہاں بھی بولتا رہا آپ سمجھتے بڑی آرام کر دینے اللہ اکبر تو میں گل کی کر رہے سی خواجہ فخر جہان سبحان آپ نے بٹھایا گلے لگا کے فرمایا کتوں آیا انہوں نے یہ نہیں کہا میں مہار سے آیا چٹالے سے آیا پنجاب سے آیا انہوں نے بھی قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا کہا از نواحی پاک پتن اور پاک پتن میں تھا فخر جہان کا سجن جب پاک پتن کا نام آیا تو ایسے لگا جیسے مجنوں کے سامنے لیلا آ گئی کھل اٹھے کہنے لگے پاک پتن جی پاک پتن انہاں دی تسی اولاد تے نہیں کہا اولاد تے نہیں پر نیڑے رہندے آ کہا چلو یہ بھی غنیمت ہے کہتے مجنوں جو تھا مجنوں پھرتا تھا شہر میں چومتا تھا دیواروں کو کسی نے پوچھا پاگل دیوار کو چومتا ہے کہا نا اس دیوار سے کوئی پیار نہیں کہا چومتا تو دیوار کو ہے کہا یہ جو دیوار ہے اس کے پار ہمارا یار ہے یہ یار کے شہر کی دیوار ہے تو بے وقت میں جس وقت گزرتا ہوں تو پولیس والوں نے ناکا لگا رکھا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کون تے میں پھر انہوں نے یہ چکر دینا کہ خطیب داتا نگر تے او اگوا دن دعا کری آئے السلام علیکم یہ ہے نسبت کی طاقت نام لیا پاک پتن کا حضرت فخر جہان لوٹ پوٹ پھر کہنے لگے قوم کی یہ کہنے لگے جٹ کھرل نہیں کہا جٹ اچھا کرتے کیو یہ بھی سن لو کرتے کیا ہو کہا میرا سارا خاندان مویشی چراتا ہے جانور چراتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے اور تیسرا کام بتاتے ہوئے شرم آتا ہے فرمایا سارے بتا دے کہنے لگے پھر جس کا مال ہتھے چڑھ جاتا ہے سمجھ میں آیا ہے پھر ہم اسے واپس نصیبوں سے کرتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہنس پڑے کہنے لگے نہ کیوں اکھے جی بابل بابل جٹ واہ جٹا واہ بابل جٹ میرا نام ہے فرمایا اچھا گھبرانا پڑھاؤں گا بھی تجھے وہ کام نہیں
لوگاں دے مواشی چران والا، میں تینوں اپنا کام سکھاواں گا، میں تجھے اپنا کام سکھاؤں گا۔ اور نام کیا ہے جی؟ بابل جٹ۔ فرمایا ابھی بھی بابل ہے تو؟ ابھی بھی بابل ہے؟ سونا ابے نے یہی رکھا تھا، ماں کو بھی یہی پسند آیا تھا۔ فرمایا ماں باپ اپنی جگہ پہ، پر فخر الدین تیرا نام رکھتا ہے نور محمد۔ اور آگے کہا دیکھے گا زمانہ کہ جہاں از نور محمد روشن است، چار دانگے عالم تیرے نور کی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ پڑھایا، پھر ایک وقت آیا، فرمایا آپ پاک پٹن چلیں، میں بھی جانا جھوکراں جان دی تے کوئی میرے نال چلے۔ دلی سے چلے، چلتے چلتے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو، چلتے چلتے 10 کے 10 ناخن پاؤں کے اکھڑ گئے، پاؤں پھٹ گئے۔ مہندی لیتے پاؤں پہ لگاتے، جب تلوے سہ جاتے پھر چل پڑتے۔ ٹک دیکھ لیا، دل شاد کیا، خوش کام ہوئے، پھر چل نکلے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اے پیری مریدی جڑا تسی تماشا بنایا جدی نہیں جی، قادری صاحب مرید کرنا، مرید ہوئے پھر سال کے بعد بقرعید پہ بھی نظر نہیں آئے، صدقے تمہارے، یہ مرید ہیں ہمارے، ان کے بھی اپنے ہیں نظارے۔ وہ دیکھ پیر مرید، اللہ 10 کے 10 ناخن پاؤں کے بالکل اتر گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد کہتے ہیں جو حال تھا استاد کا وہی حال تھا مجھ برباد کا، لیکن ادھر کشش تھی پاک پتن کی، فرید سجن کی۔ اب حالت یہ کہتے میں جو گرا زخموں کے باوجود چور ہوا، گرا نیند نے آن لیا، صبح اٹھا مرشد کے جوتے وہاں، مرشد پتہ نہیں کہاں۔ جی اللہ اکبر، کہتے اٹھا دوڑا، قدموں کے نشان پہ دوڑا، دوڑتے دوڑتے دیکھا پاک پٹن کی طرف منہ ہے، رستہ اگرچہ دھوں دھوں ہے لیکن ہر طرف سے تو ہے۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور پاؤں سے خون کے قطرے خون کے گرتے جا رہے ہیں۔ میں نے جوتا بغل میں دبایا ہوا، لجپالا جوتا پہن لے، آواز آئی بیٹا پاک پتن کی مٹی آ گئی ہے، اب جوتا پہننا جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے، علم کا نور اب بڑھ گیا ہے، اندھیرے بڑھ گئے ہیں، نہ ادب رہا، نہ حیا رہا، نہ وفا رہی۔ اللہ اکبر، فرمایا اب جوتے کی لوڑ نہیں، عشق کی تھوڑ نہیں، رکھ دے جوتا پاک پتن کی، پاک خاک آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے، سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر۔ پاک پٹن پہنچے، حاضری کا جو انداز تھا کہتے ہیں قیامت تک نہیں بھولے گا۔ پھر مجھے فرمایا
نور محمد جیف لجپال فرمایا ماں انتظار میں بے قرار ہوگی، آج جو گیا ہے اماں ابے کو ملا۔ کہا پاک پتن سے نکلا سیدھا اپنے بستی پہنچا، وہاں گیا سیدھا استاد کے ڈیرے۔ کیا؟ استاد کا نام تھا حافظ محمد مسعود۔ میں استاد کے مدرسے میں جا بیٹھا، حالت میری بالکل بدل چکی۔ کسی نے اماں کو جا کہا بی بی ایک درویش دلی سے آیا ہے، تو بھی آ اپنے بابل کی خبر لے لے۔ ماں دوڑی، ماں دوڑی مدرسے میں آئی، لپٹی ہوئی اپنی چادر میں۔ حافظ صاحب اس پوچھ اس مسکین فقیر درویش سے میرے بابل دی بھی کوئی خبر ہے؟ یہ کوئی خبر شاہ حسین مادھو لال حسین جے کوئی خبر متران دی لے آوے، ہاتھ دے دینیاں چھلے میں بھی جانا جھوکراں جان دی۔ حافظ صاحب ہنس پڑے، ہنس نہیں تھا، ہنس پڑے، ہنس کے کہا بی بی اے دلی والے درویش تو ہی پوچھ لے بابل دی خبر۔ او دلی والا درویش استاد کے چہرے میں گم۔ اماں نے کہا او پترا، او درویشا میرے بابل نو بھی کتھے دلی تک آئی۔ بیٹے کی نظر جو پڑی اماں کے چہرے پہ، اٹھا ماں کے قدموں میں سر، ماں کے پاؤں کو چوما۔ ماں نے پاؤں کھینچا کہ یہ پرایا درویش میرے پاؤں میں، پاؤں کو پکڑ کے جو چوما۔ ماں نے ہاتھ رکھا، بیٹا پیچھے، رو کے سر جو اٹھایا، چہرہ بیٹے کا نظر جو آیا، کلیجہ پھٹا پکڑ کے سینے سے لگایا۔ اور ربا میرا بابل کی سی تو کی چا بنایا۔ آج بابل جٹ نہ رہا، نور محمد ہو گیا۔ نور یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ یہ جو اللہ کے پیاروں کی ایک محفل ہوتی ہے، 3 لاکھ گناہوں بھری محفلوں کو ایک محفل مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، یہاں خالی جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو، یہ نیت رکھ کے آیا کرو فقیروں کی محفل میں جا رہے ہیں، اللہ کے فقیروں کا تذکرہ ہوگا، لاکھوں محفلیں بری مٹیں گی، اللہ کرم کمائے گا، صدقہ ان اصلوں کا، ان نقلوں کو بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ، ہم نقل ہیں نا جی، بلکہ نقل بھی نکمی، وہ اصل تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال! اماں گلے لگائے، کبھی ماتھا چومے، کبھی کاندھا چومے، کبھی یہ کاندھا چومے۔ اب اماں کے لیے تو کعبہ یہی ہے۔ مدت گزر گئی، کب کا کیسا تھا کیا بنا، کہا چوم چوم کے، کہا تو سارا ہی بدل گیا، تو سارا ہی بدل گیا۔ اماں سارا نظارہ ہی بدل گیا۔ اب اماں وہ روٹی پہ مکھن لگاوے، لسی بناوے، پتر نو گھر چین کتھے آوے؟ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی۔ ابا، بھائی، استاد جب حالت دیکھی کہنے لگے اے بابل، اماں بابل مینو نہ آکھی تے ہن تینو کی آکھاں، تو بھاویں جو بھی بن جائے میرا تے بابل ہے۔ اماں انہاں سانو نور محمد آکھے آئی۔ آئے ہائے ہائے،
ماں عاقل بی تھی، کہنے لگے جے انہا آکھیا تے پھر اج تو بعد اساں بہت سارا بھی تو نور محمد ہے۔ ابا آئے آ کے کہے نور محمد، او کدی اساں بھی ویکھاں گے انہوں؟ ابا مبارک ہو جس نے نور محمد مجھے بنایا، وہ مرد دلی سے پاک پتن آیا۔ ابے نے کہا، استاد نے کہا، بھائیوں نے کہا لے چل ہمیں، اس کی زیارت ہم بھی کریں گے۔ ایسا صاحب اکسیر ہے، کیا کمال کا کامل پیر ہے، اپنے وقت کا سراج منیر ہے، لے چل ہمیں ہم بھی اسے دیکھیں گے۔ آئے جو سارے یہ تو تھے، وہ نور محمد تھا اور یہ عکس محمد تھا۔ گھول گھتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور، چشمہ فخر الدین مٹھل دیاں، چشمہ فخر الدین مٹھل دیاں، تن من کی چور، گھول گھتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور۔ آئے واہ بھائی چیڑی خان، واہ سبحان اللہ۔ جنہ جمعیاں دے وچ انج دے نعرے لگ دینے، اتھے فرشتے بھی ہس دینے، سبحان اللہ۔ اے او میرے مقتدی نے جڑے تساں ساریاں تو پہلے آؤں دینے، سبحان اللہ۔ تے ساڑی انہاں نال بھی یاری ہے، ہاں۔ تے اس اللہ یاری نو اللہ توڑ نبھاوے، تے نور محمد تے فخر جہان علی یاری بناوے۔ آپ نے بٹھایا نور محمد کو برج نظامی پاک پتن میں، پھر نیت لمبی ہو گئی، کہنے لگے نور محمد میرا تے پروگرام بن گئی لمبا، پتہ نہیں پھر نت نت ہاتھ لگدا ناہی اے کرما والا ویلا، پتہ نہیں نال سبب دے پھر کدوں ہوئے گا میلہ۔ میں 2 مہینے بابا صاحب دے پیراں چی رہنا ہی، تے تو جا اما ابے نو منا۔ اب وہ 2 مہینے ادھر یہ ادھر، پھر گئے جب پلٹ کے بیٹھے تھے قطبی کتاب پڑھ رہے تھے، اس حضرت خواجہ فخر الدین نے فرمایا نور محمد ضرورت کا علم تو نے پڑھ لیا ہے، اب اس علم کی طرف مکھ موڑ جس کے لیے رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب فرمایا جا مہار جا ڈیرا لگا، بس سونا کروں گا کیا؟ فرمانے لگے جا بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ دکھا، زمانہ آئے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ ٹکائے، جو ہاتھ ٹکائے بخشا جائے۔ بابل جٹ بولیا فٹافٹ، انہیں آکھیا اے میں تے رہنمائی، اے سونا مذاق کرے گی ساری خدائی۔